امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال تک ان سے علم حاصل کیا۔ انہیں کے بعد کوفہ کے علمی مرکز کے رئیس بنے۔ انہوں نے صحابہ کی موجودگی میں فتویٰ دینا شروع کیا صرف 18 سال کی عمر میں۔ دیکھیں بھئی، ہمارے کرین آپریشن شروع ہونے سے پہلے کچھ تمہیدات تھیں، تو ان میں سے 2 تمہیدی باتیں ہو چکی ہیں۔ آج ہماری تیسری تمہید ہے۔ تو تیسری تمہید میں ہم دیکھیں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر اساتذہ، کیونکہ اساتذہ کے جلیل القدر ہونے سے اور عظیم ہونے سے شاگرد کے عظیم اور عظیم ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور شاگرد کے مقام و مرتبہ کا پتہ چلتا ہے کہ اس شاگرد کے پاس کس قدر علوم کا ذخیرہ ہے۔ تو ہم نے اس کو ترتیب وار رکھا ہے، اور اس کی ہماری جو ترتیب ہے، ویسے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 4000 اساتذہ کی ایک تعداد ہے۔ مختلف ممالک کا سفر کیا، شہروں کا سفر کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور علم حاصل کیا۔ لیکن ہم نے چند مشہور اساتذہ کے نام یہاں پر رکھے ہیں، اور شہر کے لحاظ سے جو شہر میں جو مشہور اساتذہ تھے، جس شہر میں جو مشہور اساتذہ تھے، ان میں سے چند کے نام ہم نے یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر یہ ہے بصرہ کوفہ، اور اس میں سے جو پہلے نمبر پر استاد ہیں وہ ہیں امام حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ۔ شعبہ علم کا ان کا فقہ حدیث ہے، وفات ان کی 120 ہجری ہے، شہر ان کا کوفہ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اور دیکھتے ہیں بھائی ان کے مختصر حالات کہ انہوں نے ان کے پاس کیا علم تھا، انہوں نے کیسے علم، کہاں سے علم لیا، اور ان سے کون علم حاصل کرتا تھا۔ دیکھیں، تیسرے طبقے کے تابعی اہل کوفہ کے بڑے فقیہ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کوفہ میں مرجع فتویٰ تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال تک ان سے علم حاصل کیا، اور انہی کے بعد کوفہ کے علمی مرکز کے رئیس بنے۔ دیکھیں بھئی، 18 سال تک محدث کے پاس رہے، حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، ان سے علم حدیث اور علم فقہ حاصل کیا، باقی علوم جو ان کے پاس تھے وہ حاصل کیے، اور کہتے ہیں کہ انہی کے بعد کوفہ کے علمی مرکز کے رئیس بنے۔ یہ اصل میں یہ تھا کہ حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں ان کا ایک شاگرد تھا، تو ان کی وفات ہو گئی اور یہ وہاں چلے گئے، اور اپنی مسند پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا کر گئے تھے۔ دیکھیں بھئی، استاد کو ناز تھا نا، استاد کو فخر تھا اپنے شاگرد پر، تبھی تو اپنے شاگرد کو اپنی مسند پر بٹھا کر جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے بھئی، یہ کیا تھے؟ امام مجتہد کثیر الحدیث، علوم دینی میں بے نظیر شخصیت مانے جاتے ہیں۔ ان سے ابو حنیفہ سمیت بے شمار ائمہ و محدثین نے فیض حاصل کیا۔ ٹھیک ہے، اور بہت سے ائمہ محدثین نے فیض حاصل کیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا، یہ ان کے پہلے استاد ہیں، اور ان کا حال چیک کریں۔ ان کے دوسرے استاد ہیں امام عامر بن شراحیل۔ یہ بعض روایات میں، بعض کتب میں شراحبیل بھی ہے اور شراحیل بھی ہے، دونوں ایک ہی نام ہے، اور یہ مشہور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شافعی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے پاس حدیث اور آثار صحابہ تھا، حدیث کا علم لیا اور آثار صحابہ کے جو اقوال ہیں، حدیث کی تشریح جو صحابہ نے کی ہے، امام صاحب نے ان سے لی، کیونکہ جو صحابی کا قول ہے وہ قیاس پر مقدم ہے، امام صاحب نے مقدم کیا۔ ٹھیک ہے بھئی، ان کا شہر کوفہ ہے، اور دیکھتے ہیں بھئی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد کے امام، علامہ، ثقہ، محدث اور عظیم فقیہ تھے۔ انہوں نے 500 سے زیادہ صحابہ کرام سے علم حاصل کیا۔ دیکھیں بھئی، انہوں نے 500 سے زیادہ صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، تو اندازہ لگائیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے علم حاصل کیا، حدیث کا علم لیا، تو کس قدر علم کا ذخیرہ ہوگا، حدیث کا ذخیرہ ہوگا امام صاحب کے پاس۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس، ٹھیک ہے، یہ قرآن و حدیث، فقہ، مغازی، ادب، شعر، ریاضی سب میں ماہر تھے۔ صحاستہ کہ یہ مضبوط راوی ہیں، اور قاضی اور مشہور مورخ بھی ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ جیسے قتادہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وغیرہ ان کے شاگرد ہیں، اور جملہ علوم میں اپنی مثال آپ تھے۔ ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پر ہم نے رکھے امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان کا جو شعبہ علم ہے وہ حدیث اور فقہ ہے۔ وفات ان کی 96 ہجری ہے، اور شہر کوفہ میں
ٹھیک ہے، ہم چونکہ 2 شہر کے جو اساتذہ ہیں ہم نے ابھی ان کو اکٹھا کیا ہے، بصرہ اور کوفہ کے، تو یہ تیسرے نمبر کے جو استاذ ہیں امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوفہ کے۔ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تابعی اور ثقہ راوی تھے، جنہوں نے صحابہ کرام جیسے عبداللہ بن مسعود، انس بن مالک اور علقمۃ بن قیس اور الاسود بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات لی۔ دیکھیں بھئی، یہ بھی امام صاحب کے استاذ ہیں اور یہ بھی صحابہ سے روایات لے رہے ہیں، اور کس قدر انہوں نے صحابہ سے روایات لی ہوں گی اور علوم حاصل کیے ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ نے آپ علیہ السلام سے علم حاصل کیے، علوم لیے، اور انہوں نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ سے علوم حاصل کیے، اور خاص طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کس قدر عظیم ایک محدث اور مجتہد تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک مجتہد تھے صحابہ میں۔ انہوں نے یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے علم حاصل کیا اور باقی صحابہ سے، ٹھیک ہے۔ محدثین نے انہیں ثقہ یعنی قابل اعتماد قرار دے۔ یہ ایک سند حدیث میں ایک اصطلاح ہے، تو اس کے الفاظ بھی ہم نے نقل کر دیے ہیں تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ رہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو استاذ ہیں یا یہ جو محدث ہے یہ ثقہ نہیں ہے، تو ہم نے وہ بھی ذکر کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے اعمش، منصور بن معتمر، حماد بن ابی سلیمان اور دیگر محدثین نے روایات لی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے محدثین ان سے روایت لے رہے ہیں، کس قدر یہ مقبول تھے۔ بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ان کی روایتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تمام جو کتب حدیث میں ان کی روایت موجود ہیں ان کتابوں کے اندر۔ امام شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی حدیث کا فقیہ نہیں دیکھا، حدیث کو سمجھنے والا، ٹھیک ہے، فقیہ ہوتا ہے اصل سمجھنے والا، حدیث کو سمجھنے والا سب سے میں نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر نہیں دیکھا، دیکھیں۔ اور ان سے امام صاحب نے علم حاصل کیا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فقہاء کوفہ کے امام اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی سلسلے کی اصل کڑی تھے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں یہ فقہی سلسلے کی اصل کڑی تھے۔ انہوں نے صحابہ کی موجودگی میں فتویٰ دینا شروع کیا صرف 18 سال کی عمر میں۔ دیکھ رہے ہیں بھائی، 18 سال کی عمر میں فتویٰ دے رہے ہیں امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ صرف۔ باقی اندازہ لگائیں کہ کس قدر جب بڑی عمر کے ہوئے ہوں گے تو کس قدر ان کے پاس ایک تجربہ اور علم کا ذخیرہ ہوگا، حدیث کا ذخیرہ، تفسیر، قرآن، سب علوم کا ان کے پاس کس قدر ذخیرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ 18 سال کی عمر میں یہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہی فہم کو سب سے زیادہ انہی سے نقل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجتہد تھے صحابہ میں۔ ان کے اصول اجتہاد، قیاس، عرف اور ضرورت پر مبنی تھے، یہ ان کا ایک خاص مشغلہ تھا، جنہیں بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منظم کیا، ٹھیک ہے۔ انہی سے علم حاصل کیا، فقہ کا، حدیث کا، فقہ کو سمجھا، حدیث کو سمجھا، حدیث سے فقہ کو سمجھا، تو پھر صاف ظاہر ہے بھی اپنے استاذ کے علوم کو آگے لے کر چلے امام صاحب نے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے سب سے بڑے فقیہ تھے، ٹھیک ہے، کوفہ کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ حدیث کا آپ نے اندازہ لگا لیا کہ حدیث کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، تو صاف ظاہر ہے بھی حدیث سے یہ مسائل اخذ کرتے تھے، استنباط کرتے تھے، تو کوفہ کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ نمبر 4 پر ہے امام عاصم الاحول رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ شعبہ ان کا جو حدیث اور قرات ہے، یہ اصل حدیث میں بھی مشہور ہے اور قرات میں یہ مستقل ان کی ایک قرات ہے، قرات کے ہی قرات کے امام ہیں، شہر ان کا بصرہ ہے۔ امام عاصم الاحول رحمۃ اللہ علیہ تابعی، ثقہ، محدث اور متقی عالم دین تھے، ٹھیک ہے، متقی عالم دین۔ اور محدثین نے ان کے بارے میں کیا کہا تو پختہ حافظ، ثقہ، سب پختہ حافظ اور صدق دیانت والے راوی شمار کیا۔ دیکھیں بھائی، یہ ایک محدثین کی اصطلاح ہے، حدیث میں ایک اصطلاح چلتی ہے، تو ان سے اصل جو محدثین ہوتے ہیں ہم عصر اس زمانے کے، وہ اس طرح کے الفاظ اگر جاری کر دیں کسی اپنے زمانے کے محدث کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، تو وہ شخص کیا ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے آپ علوم لے سکتے ہیں، حدیث اس سے روایت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے اصل میں۔
امام ابن معین، امام احمد ابن سعید یحییٰ القطان، امام نسائی اور دیگر محدثین نے انہیں ثقہ کہا۔ انہوں نے انس بن مالک، ابن سیرین، نافع اور دیگر اکابر تابعین سے حدیث روایت کی، ٹھیک ہے، تابعین سے۔ خود امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، جیسے ہم آگے چل کر کسی ویڈیو میں چل کر بتائیں گے بھئی انہوں نے کن صحابہ سے علم حاصل کیا اور ان کی ملاقات کن صحابہ سے ہوئی، یہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ اچھا بھائی، ان سے حماد بن زید، شعبہ سفیان ثوری، شعبہ بن حجاج جیسے جلیل القدر محدثین نے روایت لی ہیں۔ یہ بہت بڑے محدثین ہیں، خود حماد بن زید، شعبہ، سفیان ثوری، اور ان سے یہ روایتیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی روایت کو آگے نقل کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن اربع اور دیگر کتب میں ان کی روایت ملتی ہیں۔ سنن اربع جیسے سنن ترمذی ہو گئے، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی، باقی جو سنن ہیں مشہور یہی ہیں، ستہ میں ان کی روایات موجود ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر ہیں امام قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، شعبہ ان کا جو ہے شعبہ علم حدیث اور تفسیر ہے، اور وفات ان کی 117 ہجری ہے، ٹھیک ہے، شہر ان کا بصرہ ہے۔ اب یہ ان کے حالات دیکھ لیتے ہیں، بے مختصر حالات کیا ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ امام صاحب نے ان سے جو علم حاصل کیا ہے وہ کس قدر یہ عظیم استاذ تھے۔ قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی، مفسر، محدث اور فقیہ تھے، ٹھیک ہے، مفسر، محدث اور فقیہ تھے۔ وہ بصرہ کے رہنے والے تھے اور اپنے وقت کے بڑے اہل علم میں شمار ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں ثقہ اور ثبت راوی تھے، کبار محدثین ان سے روایت کرتے تھے، کبار محدثین، ٹھیک ہے، بڑے بڑے محدثین ان سے حدیث نقل کرتے تھے، ان سے حدیثیں لیتے تھے اور آگے نقل کرتے تھے۔ گویا کہ یہ محدثین کے ہاں مقبول، بہت زیادہ مقبول تھے، خود کے بڑے بڑے محدثین ان سے روایت لے رہے ہیں بھائی۔ اور دیکھیں صحیح بخاری سے مسلم، سنن اربع میں ان کی بے شمار روایات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری اصح الکتب جو ہے نا، صحیح بخاری، اس میں بھی ان کی روایات موجود ہیں۔ سفیان ثوری، شعبہ اور سعید بن ابی عروبہ، حماد بن زید جیسے محدثین نے ان سے روایت کی، ٹھیک ہے، یہ بڑے بڑے محدثین نے ان سے انہوں نے روایت لی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، قتادہ احفظ اہل البصرہ، قتادہ بصری لوگوں میں سب سے زیادہ حافظ حدیث تھے، بصری لوگوں میں سب سے زیادہ حافظ الحدیث تھے، یعنی کہ ان کو بہت سی حدیثیں، کئی لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھیں، اور ان کی مرسل روایات بھی مقبول ہیں۔ یہ ایک حدیث کی ایک اصطلاح ہے، مرسل روایات، درمیان میں ایک راوی کو چھوڑ دیا جائے تو آگے نقل کر دی جائے، روایت کو، حدیث کو نقل کر دیا جائے، تو عام طور پر وہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں، محدثین بھی، ان کی روایت مقبول نہیں ہے، لیکن ان کی مقبول ہے، چونکہ یہ خود ثقہ ہیں۔ اچھا، وہ حضرت ابو ہریرہ، انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جیسے صحابہ سے بھی روایت کرتے تھے۔ دیکھیں کس قدر بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے روایت کی ہے۔ اچھا، تفسیر، حدیث اور فتویٰ تینوں میں ان کی رائے کو حجت سمجھا جاتا تھا۔ دیکھ رہے ہیں، ان تینوں میں ان کی رائے کو حجت سمجھا جاتا تھا۔ تفسیر قرآن میں خاص مہارت رکھتے تھے، حدیث میں بھی جیسے آپ اوپر دیکھ لیا، اور ان کی تفسیر ارا، تفسیر تبری اور دیگر تفاسیر میں نقل کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس قدر یہ محدثین کے ہاں بھی مقبول ہیں اور مفسرین کے ہاں بھی مقبول ہیں، اور ان سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ کون سے انہوں نے علم حاصل کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ نمبر 6 پر ہیں امام سعید بن ابی عروبہ رحمۃ اللہ علیہ، شعبہ علم ان کا حدیث ہے، اور وفات 156 ہجری، شہر ان کا بصرہ ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ دیکھ لیتے ہیں بھائی یہ ان کے حالات مختصر۔ سعید بن ابی عروبہ رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث اور فقیہ تھے، جلیل القدر محدث اور فقیہ تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے علم حاصل کیا، تو آپ اندازہ لگیں امام صاحب کے پاس کس قدر علم ہوگا، علم کا ذخیرہ ہوگا حدیث کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، امام صاحب کے پاس صرف 3 حدیثیں تھیں، اور بعض اگر کوئی زیادہ احسان کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف 17 حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ اور یہ ان کے اساتذہ کا حال ہے، تو شاگرد کا کس قدر کیا حال ہوگا، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ امام صاحب نے کس قدر ان سے احادیث کا علم حاصل کیا ہوگا، اور کس قدر ان کے پاس حدیث کا ذخیرہ ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حدیث میں یہ بہت مضبوط تھے،
اور مقبول راوی بھی تھے۔ امام یحییٰ بن معین اور امام احمد، امام نسائی، امام ابن معین، ابن سعد وغیرہ نے انہیں ثقہ اور ثقہ ثابت قرار دیا ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ محدثین کے ہاں مقبول ہیں۔ صحاح ستہ خصوصاً بخاری و مسلم میں ان کی روایات موجود ہیں، ٹھیک ہے، پوری صحاح ستہ میں بخاری مسلم ہو گئی، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد وغیرہ سب میں ان کی روایات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر کتب سنن میں ان سے زیادہ استفادہ کیا گیا کیونکہ ان کا فقہ میں ان کی چونکہ زیادہ ہوگا ان کا مشغلہ، تو اس لیے کتاب سنن میں حدیث زیادہ لی گئی ہیں۔ انہوں نے قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے بھی علم حاصل کیا، ٹھیک ہے بھائی، ان سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان اماما فی الحدیث ثبتا وکان من اوعیۃ العلم، کان من اوعیۃ العلم، وہ حدیث میں امام ثابت اور علم کا ذخیرہ تھے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو ایک میزان رکھتے ہیں محدثین، مفسرین اور ہر شخص کو جو حدیث اور نقل کرنے والا، روایت کرنے والا ہو، یہ ایک ان کو ترازو میں تولتے ہیں، پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے، یوں سمجھیں کہ ان کے پاس ترازو تھا اور یہ مشہور ہیں، تمام محدثین کے ہاں یہ مشہور ہیں۔ اچھا، 7ویں نمبر پر ہیں امام عبد الملک بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ، شعبہ علم ان کا حدیث ہے، وفات ان کی 136 ہجری، شہر ان کا کوفہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، تو شہر کوفہ ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے 2 شہر بصرہ اور کوفہ کے اساتذہ کو ہم نے اکٹھا کیا ابھی، تو آگے ہم چل کر دیکھیں گے باقی جو ممالک کے اساتذہ ہیں، مشہور اساتذہ ہیں، ان کو بھی ہم اکٹھا کریں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ عبد الملک بن عمیر الخمی الکوفی تابعین میں سے ہیں اور حدیث میں ان کا مقام بلند ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں ان کا مقام بلند ہے۔ ان سے روایت کرنے والے شعبہ سفیان ثوری، الاعمش زہری، ابن جریج، ابو اسحاق، سفیان بن عیینہ وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان سے روایت لی ہے، تو اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کس قدر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے علم حاصل کیا، ان کے پاس کس قدر حدیث کا ذخیرہ ہوگا۔ انہوں نے 40 سے زیادہ صحابہ سے روایت کی، ان کی روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امام صاحب کا صرف 3 حدیثیں اور 17 حدیثیں تھیں، تو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ امام صاحب کے بعد جو حدیث کا علم تھا، تفسیر، قرآن، سب علوم میں ماہر تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے انہوں نے فقہ حاصل کی اور فقہ کو مرتب کیا۔